الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اس سے حمد جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اس سے حمد جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہو خدایا تجھے حمد ہو خدایا حاضرین سامعین وقت بڑا مختصر
اور موضوع بڑا اہم، اور میں اس موضوع کو پہلی دفعہ ٹچ کر رہا ہوں، میں آپ کی بولی بول رہا ہوں۔ بڑے عرصے سے، صدیوں سے ایران میں، عراق میں، پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا اٹھایا ابھارا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں صحابہ کرام خصوصاً شیخین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تنقیص کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، حتیٰ کہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آتی ہے۔ لعنت رحمت کے متضاد چیز ہے، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ لعنت بھی اس پر ہو اور رحمت بھی ہو۔ اگر رحمت ہوگی تو لعنت نہیں جائے گی۔ اب جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، نبی پر تو رحمت نازل ہوتی ہے نا، کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کا انکار نہیں کرے گا۔ نبی تو خود رحمت للعالمین ہے، تو جب اس ذات پر رحمت نازل ہو رہی ہے تو ساتھ والوں کو اللہ کیوں معروف رکھے، جن کے متعلق میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، رب نے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں جب پورے عالم اسلام کا ابو بکر صدیق واحد خلیفہ تھا بلا شرکت غیر، پورے عالم اسلام کا، خاتون جنت آئی، تشریف لائی اور آ کر آپ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں حدیث پیش کی، لا نور اسو، یہ رسول پاک کا ارشاد ہے، لا نور اسو ما ترکنا صدقۃ، ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انکار نہیں کیا، حدیث پڑھی ہے۔ خاتون جنت ناراض ہو گئی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ہم دیانتداری سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ نے ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی، لیجئے امام بارگاہ میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ خاتون جنت سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب انہیں حدیث سنائی گئی تو ناراض ہو، وہ ناراض ہو گئی،
یہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ کسی شخص کو بھی کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں جو شریعت کے مطابق جائز نہ ہو اور اسے آپ حدیث سنائیں یا قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں، اس کو مان لینا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ اچھا، پہلے میں اس لفظ کی تصحیح کرتا ہوں، فدق لفظ ہی نہیں، ہر زبان پر باغ فدق لفظ ہے فدق زبر کے ساتھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا یا زمینیں آتی تھی یا باغات آتے تھے، وہ دو قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تو دشمن سے جنگ کی اور دشمن بھاگ گیا، عورتیں ہاتھ میں آئیں لونڈیاں بن گئیں، مرد ہاتھ میں آئے غلام بن گئے، اونٹ بکریاں ہاتھ میں آئی مال غنیمت بن گیا، خیمے آئے، اسلحہ آیا، وہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ اس میں سے ایک رسی بھی کسی کو بغیر اجازت کے رکھنے کی، استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اسے غلول کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اور ہے بھی انوکھا، انشاءاللہ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قومی مشترکہ مال میں سے بغیر حکومت کی اجازت کے کوئی چیز اپنے لیے استعمال خاص کر لینا، اس کو غلول کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دشمن سے صلح ہو جائے، جنگ نہیں، اور دشمن جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم سالانہ اتنی رقم مجاہدین کو پیش کیا کریں گے۔ اور پہلے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور اس مال کو مال فے کہتے ہیں، یہ ذہن رکھنے والی بات ہے۔ اب حضور کے پاس جو باغات یا جائیداد جو بھی آئی، اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے خریدا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی نے ہیبہ کیا ہو، اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ورثے میں ملا ہو، تو آپ کو ورثے میں تو کچھ نہیں ملا، آپ تو مکہ چھوڑ کر آ گئے، نہ ہیبہ ہے، نہ ورثہ ہے، نہ قیمتاً خریدا گیا ہے۔ پھر یہ باغ فتق آیا ہے تو آیا کہاں سے؟ جہاں سے یہ چشمہ ابلا ہے وہاں جا کر دیکھو نا۔ میں اس کے لیے تمہیداً کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صلح سے فارغ ہوئے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، آپ مشرکین مکہ سے آپ بے خوف ہیں۔ آپ نے پھر رخ کیا ہے یہودیوں کی طرف۔ یہودیوں کی بستی کا نام ہے خیبر، آپ نے سب سے پہلے اس کو فتح فرمایا، خیبر کو۔ اس کے بعد قریب ایک بستی کا نام ہے، باغ کا نام نہیں ہے، خیبر کے قریب ایک بستی ہے جو مدینہ پاک سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، اس کا نام ہے فتق۔ اب صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ فتق کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بھی یہودیوں کی بستی ہے، ان کا پیچھا کرو، میں ان کو جزیرہ عرب سے نکال کر چھوڑوں گا۔ اور آپ کی جو وصیتیں ہیں اس میں یہ وصیت ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ محمد عربی کا ملک ہے، ان کا وطن ہے، اسلام کے بغیر، مسلمان کے بغیر اس جگہ کوئی نہیں رہ سکتا، نکال دو ان کو۔ اب سعودیہ ان کو لا رہے ہیں،
وہ ذمہ دار ہے. حتیٰ کہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی امریکہ سے آ جائے بے ایمان مشرک نجس یہودی یا عیسائی اور وہ اجازت طلب کہ مدینہ پاک میں کسی ہوٹل میں اتنے دیر رہنا چاہتا ہوں، اس کو اجازت دی جاتی. یہ پاک سرزمین ہے، ناپاک لوگوں کا یہاں قدم رکھنا بالکل گوارا نہیں ہے. آپ نے وفد بھیجا، جاؤ فتح والوں کے پاس، جو طریقہ ہے ان پر اسلام پیش کرو، پڑھ لو کلمہ، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے. وہ یہودی تھے، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں اسلام قبول کرتے، ہمارا ایک دین دھرم پرانا باپ دادے سے چلا آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا اٹھو مجاہدو، اللہ کے شیرو اٹھو، مولی گاجر کی طرح کو کاٹ کر رکھ دو، تمہیں اجازت ہے. جب بستی کے قریب پہنچے تو یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے بغیر اسلحے کے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں نہ نکالیں نہ ہمارے ساتھ جنگ کریں. یہ جس طرح ذمی اس کو کہتے ہیں غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، جس طرح سندھ میں ابھی بھی ہندو اور سکھ وغیرہ رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، انہیں رہنے کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں. ان کا جی ہم آدھی زمین جو ہے اس کی آمدن ہر سال ریاست اسلامیہ کو پیش کیا کریں گے. یہ طے ہو گیا. اس میں وہ باغ تھا، یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ جنگ سے نہیں حاصل ہوا، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ حضور کے لیے خاص ہے. باغ آیا کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ بستی یا فدق اس کا یہ باغ ہے، اور یہودیوں نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم کوئی چھیڑا چھاڑی کسی سے نہیں کریں گے، ہمیں رہنے دو. آدھی آمدن جو ہے وہ آپ کی، آدھی آمدن ہماری. اب اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے. اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی اگر بغیر جنگ کے مال تیرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ یہ سورہ حشر ہے اور زیادہ اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں. آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، اس میں یہ سارا ذکر موجود ہے. میں آیت نمبر 7 پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو مال فیل اللہ رسول پاک کو عطا کرتا ہے، فللہ، اللہ تو مالک ہے، وللرسول، اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، والذی القربیٰ، اور قرابت داروں کا ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے. آگے کوئی سمجھ؟ اندھا ہو تو علیحدہ بات ہے. مجھے مفتی صاحب کی بات یاد آتی ہے، مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شہر میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اندھا ہے جسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن کوئی کہنا حافظ جی اس طرح ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے. دوسرا اندھا وہ ہوتا ہے جسے نظر بھی نہیں آتا، تو جس کو کچھ نظر آتا ہے اس کی بات بھی نہیں مانتا. آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنا دی. پھر اللہ پاک فرمایا اگر صرف حضور کو ہی وارث بناتے نا اللہ کریم، اور صرف
تو پھر وراثت چلتی، لیکن وہ بھی نہ چل سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نورث، ہماری وراثت نہیں ہے، ما ترکنا صدقۃ، جو بھی ہم چیز چھوڑیں گے وہ صدقہ شمار ہوگی۔ پھر اللہ کریم فرماتے کہ لا یکونا دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارے جو غنی لوگ ہیں نا بڑے، ان کے ہاتھوں میں یہ مال گردش نہ کرتا رہے، آج اس خاندان کے پاس ہے، کل اس خاندان کو، جو برسر اقتدار آیا اس نے لے لیا، اس پر زوال آیا دوسرا آیا اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر آخری بات اور زبردست بات اور ساری امت کے لیے بڑا زبردست سبق، اللہ کریم فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے قبول کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے تم رک جاؤ۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ مال آپ سمجھ گئے، یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے۔ فا یفیو، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، چونکہ یہ دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اب مال تھا اللہ کا، اب یہ لوٹ کر پھر اللہ کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ یتیم ہیں، حضور کے قرابت دار ہیں، اور مسکین ہیں، اور مسافر ہیں، ان پر اس کی آمدن خرچ کی جائے گی۔ کوئی ایک آدمی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ماشاءاللہ علم والے ہیں۔ اب حدیث پاک میں متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ قد خص رسولہ فی ھذا الفیء بشیء لم یعط احدا غیرہ۔ عمر فاروق نے خطبہ دیا، فرمایا یہ جو مال فیء ہے یہ رسول پاک کا خاص ہے، انہوں نے تقسیم فرمانا ہے، اور اس کی جو اس کے مصرف ہے وہ آپ کو بتا دیے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں خطبہ دیا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد چونکہ تمام ریاست اسلامیہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی، تو وہ حضور کے ساتھ رہ کر سارے معاملات دیکھ سمجھ چکے تھے، اب اس کے مطابق ہی وہ سارے معاملات طے فرما رہے۔ پھر عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق سے ایک بال برابر بھی آگے پیچھے ہونے کی جرت نہیں کی، تھا بڑا جرت والا، لیکن یہ کام نہیں کر سکا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون میں ذرا تبدیلی کر دوں، یہ نہیں کر سکا۔ تو فرماتے کہ یہ مال جو ہے فدق کا، یہ خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عوف بن مالک کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جب فے کا مال آتا حضور کے پاس، کان اذا اتا الفیء، جب حضور کے پاس وہ فے کا مال آتا، قسمہ فی یومہ، آپ اسی دن سارا تقسیم فرما دیتے۔ اس لیے آپ ابو القاسم ہیں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا میرا رب کرتا ہے، میں محمد عربی تقسیم کرتا ہوں۔ البتہ تقسیم میں آپ تھوڑا امتیاز کرتے، جو شادی شدہ ہو اسے 2 حصے دیتے، جو بیچارہ مصیبت کا بارہ مجرد ہو اسے 1 حصہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اخراجات دگنے ہیں، یہ آپ کا اصول تھا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے پھر خطبہ دیا، ذاکر عمر بن الخطاب یومن الفیء، اور فیء اس مال کا انہوں نے ذکر کیا، فرمانے لگے ما انا حق بهذا الفیء منکم وما احد منا بحق به من احد الا ان على منازلنا من کتاب اللہ عز وجل وقسم رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، صحابہ و تابعین کا مجمع ہے، فرمایا یہ جو مال فیء ہے میں تم سے زیادہ حقدار نہیں،
تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں، یہ اسی طرح ہم اس کو خرچ کریں گے جس طرح قرآن کہتا ہے اور جس طرح رسول پاک نے اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب آخری بات تھوڑے وقت میں حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں، یہ زمانہ ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو میں اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اب مروان کی حکومت آئی نا، اس نے مال فے کو اپنا ذاتی مال بنا لیا۔ یہ اسلامی ریاست کا اب حصہ نہیں رہا، یہ مخصوص ہو گیا اس کا۔ اس کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اپنے میں آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نہیں بنے۔ اس مال فے کا ریاست اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ غرباء کو، نہ مساکین کو، نہ مسافروں کو، اور نہ ہی اس سے جنگی اسلحہ خریدا گیا، نہ گھوڑے نہ اونٹ خریدے گئے۔ یہ سب جنگ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مروان کی چیدہ لوگ سربراہ ان کو جمع فرمایا۔ یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، یہ فدق کا باغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ فکان ينفق منها، اور اس سے آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ دیکھو اسلامی ملک کا جو سربراہ ہو اسے فنڈ چاہیے، سرمایہ چاہیے، اسے سارے کام بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرے، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرے، جوان ہوگی بچیاں شادی کا انتظام کرے، رشتے کا کرائے، جہاد کی تیاری کرے، مجاہدین کو سنبھال کر رکھے، اور جو اکابر صحابہ ہیں ان کو باقاعدہ وظیفے دیے جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، ممبر بچھائے جائیں۔ یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے اس پر، کیونکہ اس زمانے میں جس طرح اب ہمارے ملک کا رواج ہے کہ امریکہ سے کیا قرض لے لو، قرض لے لیا جی، آنے والی نسل اتارتی رہے گی، یا ٹیکس لگا دو تاکہ ملک کے خزانے میں کافی روپیہ جمع ہو جائے، اس سے ہم اپنا کام چلائیں۔ اس زمانے میں نہ قرض لینے کا ہی رواج تھا، نہ ٹیکس تھے، بلکہ رعایا سے کچھ لینے کی بجائے ان کو دینے کا رواج تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے یعود منہا علی صغیر بنی ہاشم ویزوج منہا ایمہم، بڑی عام بات ہے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچے یہ حضور کے قرابت دار ہیں، ان پر آپ وہ مال فے خرچ فرماتے تھے، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں ان کی شادی نکاح کا آپ انتظام فرماتے تھے۔ اب سنو، میں صحابہ کا الحمدللہ غلام ہوں اور میں ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں، اور اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَ لَهَا، حضور پاک سے، رسول کریم سے خاتون جنت نے، ابو بکر تو بعد میں آئے نا، خاتون جنت نے مانگا کہ یہ باغ مجھے دے دو، اور یہاں بھی میں بریکٹ میں بات کہوں گا، خاتون جنت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو سمجھنا ہے۔ کوئی آپ کو کہے میرے متعلق کہ اس نے ایک طالب علم کو گالی دی ہے تو مان جاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو یہ مزاج ہی نہیں۔ جس کی یہ تربیت اللہ کے پیغمبر نے فرمائی کہ حضور سے غلام طلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر چوبے چیز نہ دے دوں، تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جس کی یہ تربیت ہو وہ باغ لینے کے لیے کیوں آمادہ ہے؟ اصل بات یہ ہے
کہ نہ غلام مانگا انہوں نے، علی المرتضیٰ نے فرمایا غلام طلب کرو. اب بھی علی المرتضیٰ کے کہنے پر وہ آئی ہیں تاکہ ہمیں یہ باغ مل جائے، باغ فتح، ورنہ خود اس بات کی انہیں کوئی خواہش نہیں. جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اسے دنیا کے باغ کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ بھوک کے وجہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اسے باغ کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے بچے پیاس سے روتے ہیں اور نبی آ کر اپنی زبان چوستا ہے، اسے باغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتے لفظ فَأَبَا، حضور نے انکار فرمایا. یہ پہلا انکار میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. ابو بکر اس پر ہے. اگر ابو بکر انکار کرنے کی وجہ سے قصوروار ہے، پھر یہ توپ کا دہانا کسی اور طرح بھی کرنا پڑے گا نا. فابا، حضور نے انکار کر دیا. آگے سمجھ بات. فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مزال سبیلی، حضور کے زمانے میں یہ باغ کا جو آمدن تھی اسی طرح چلتی رہی. غرباء پر، فقیروں پر، مسافروں پر، یتیموں پر، بیوہ عورتوں پر خرچ ہوتی رہی، یہاں تک آپ دوسرے تشریف لے گئے. اب یہ باغ ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا. فلما ولی ابو بکر عمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی حیاتہ، جب صدیق اکبر کا دور آیا آپ نے اسی طرح اس میں تصرف کیے جس طرح سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں کی. حتی مزال سبیلی، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. فلما ان ولی عمر بن خطاب، اللہ کا شیر اٹھا، 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا اور پیوند لگی کرتا پہننے والا، عدل و انصاف کا ایک روشن مینار. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامل فیہا بمثل ما عملا حتی ما، جس طرح رسول پاک نے ابو بکر صدیق نے خرچ کیا تھا، حضرت عمر نے بھی اسی طرح خرچ کیا ہے. کوئی تاریخ دان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس باغ میں سے کچھ حصہ ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد کو دیا ہو یا عمر فاروق نے اپنی اولاد کو دیا ہو. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں ثم مقتطع مروان، پھر اس پر قابض ہو گیا مروان. ثم صارت لعمر بن عبدالعزیز، فرمایا پھر میرے پاس آ گیا، میں خلیفہ بن گیا، اب وہ باغ میرے پاس. فرأیت عمرا مانع رسول فاطمہ لیس لی بحق، اور جس باغ دینے کا خاتون جنت کو رسول اللہ نے انکار کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کا مالک نہیں ہو سکتا. میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انتظام کرنا ہے اور اس کی آمدن کو خرچ کرنا ہے جہاں رسول پاک خرچ کیا کرتے تھے. وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، اے بنی مروان میں تمہیں گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں، انی رددت علی ما کانت، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، جو حضور کے زمانے میں جس طرح یہ باغ ہوتا تھا میں نے اس کو بنی مروان سے لے کر واپس کر دیا ہے. اب یہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہے. تو سمجھ آئی بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ عام مسئلہ. ایک اور بھی سوال میں اٹھا سکتا ہوں، 2-4 منٹ اور لگ جائے. ماشاء ٹھنڈی جگہ بیٹھے ہو. خاتون جنت اس مطالبہ کیوں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے ورثہ تب بھی چلے گا نا، زندہ کا تو ورثہ نہیں ہے. پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ نبی پاک فوت ہو گئے؟ جو فوت ہو جائے، حتیٰ کہ شہید جس کے متعلق قرآن کہتے زندہ ہے، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں. پہلی میری بات. نمبر 2، ورثہ صرف
بیٹی کو ہی ملے گا، بیویوں کو کوئی حصہ نہیں. بیوی وہ جو خلیفہ وقت کی بیٹی ہے وہ تو زیادہ قدار ہے. ابا جی ہمیں دے دو. 9 ازواج مطہرات جب سرکار نے وصال فرمایا تو اس طرح تقسیم فرماتے نہیں، ایسا نہیں. وہ ابو بکر کی صدیق بڑی وزنی بات ہے، فرماتے لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. چھوڑا کیا ہے وہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاۃ ولا بعیرا ولا اوصى بشیء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا، یہ اس زمانے کا سکہ ہے. ولا شاۃ، کوئی بکری بھی نہیں چھوڑی، ولا بعیرا، اونٹ بھی نہیں چھوڑا، ولا اوصى بشیء، اور کسی چیز کے حضور نے وصیت بھی نہیں فرمائی. دنیا سے سب تعلق ہے ہی کوئی نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقتسم ورثۃ دینارا ما ترکنا بعد نفقۃ نسائی و مؤونۃ عاملی فهو صدقۃ. کھاؤ مسلمانوں تمہارے لیے، کھاؤ مسلمانوں تمہارے لیے. میرا صرف ازواج مطہرات کو حضور 1 سال کا سب کو خرچہ دے دیتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. ازواج مطہرات کو 1 سال کا بنی ہاشم میں بھی تقسیم فرماتے تھے. اور صدقہ صرف سادات کے لیے حرام نہیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. سادات تو پہلے نمبر پر ہے نا. سادات خاتون جنت کی جو اولاد ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اس کے علاوہ بھی کافی اولاد ہے. آپ نے اور بھی شادیاں کی ہیں، وہ علوی کہلاتے ہیں، سید نہیں کہلاتے. سید وہ ہے جو علی المرتضیٰ کی اولاد خاتون جنت سے ہو، وہ سید ہے. جو باقی بیویوں سے اولاد ہو اس کو سید نہیں کہیں گے، علوی کہیں گے. ان پر بھی صدقہ حرام ہے. صدقہ واجبہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے. اور آل عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی اولاد پر بھی صدقہ حرام ہے. یہ مری میں تقریباً ساری عباسی رہتے ہیں، یہ عباسی حضرت عباس کی اولاد ہے، ان کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں. آل جعفر، علی المرتضیٰ کے بھائی جعفر، امام جعفر صادق نہیں، جعفر طیار جو موتا میں شہید ہوئے، دونوں بازو کٹ گئے. حضور نے فرمایا کہ اس کو 2 پر ملے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا گزرا ہے، مجھے سلام کر کے گزرا ہے. وہ جعفر پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، دوسری ہجرت مدینہ پاک کی طرف. اور مزے کی بات ہے، خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ کر آپ کی قدم بوسی کی. حضور نے فرمایا جعفر مجھے نہیں معلوم ہو رہا خیبر فتح ہونے کی خوشی ہے کہ تیرے آنے کی خوشی ہے. اللہ اکبر. اپنوں کو نوازنا کمال حوصلے کی بات ہے. آپ نے اور دوسرے ان کے بھائی ہیں حضرت عقیل، ان کی اولاد بھی، ان پر بھی صدقہ جائز نہیں. یہ سب آل رسول ہے اس لحاظ سے کہ صدقہ ان کے لیے جائز نہیں. آل علی خاتون جنت کی اولاد سادات، اور آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، یہ 5 خاندان ہیں کہ ان کے لیے صدقہ نفلی جائز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.